جب سے میری شادی ہوئی تھی میری بیوی نے تو میرے اور میرے سب گھر والوں کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ ہر کوئی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ میری بیوی ایمیزون پر کام کرتی تھی اور مہینے کا لاکھوں روپے کماتی، مگر میری بیوی رات کو کمرہ بند کر کے یہ کام کرتی اور کسی کو اندر نہ آنے دیتی۔ میرے گھر والے خوش بھی تھے اور میری بیوی پر شک بھی کرتے، لیکن مجھے اپنی بیوی پر یقین تھا کیونکہ وہ خاندان کے سب مردوں سے پردہ کرتی اور بہت نیک تھی۔ ہر مہینے میری بیوی کے نام کا ایک پارسل آتا جسے وہ سب سے چھپا کر رکھتی، مجھے بھی ہاتھ تک نہ لگانے دیتی۔ مجھے اس بات پر بیوی پر شک ہو گیا۔ ایک دن وہ پارسل کھول کر دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس میں تو ہمارے گھر میں ہم 5 بہن بھائی تھے، میرے علاوہ 2 بہنیں اور امی ابو بھی تھے۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور کمانے والے صرف ابو ہی تھے۔ میں انہی کے ساتھ کام کرتا لیکن اسے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میری شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور جب تک میری شادی نہ ہوتی تھی باقی بھائیوں کی بھی باری نہیں آنی تھی۔ باقی بھائیوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ اس کی شادی کروائی جائے تاکہ پھر ہماری باری بھی آئے۔ بہنیں تو ابھی بہت چھوٹی تھیں، وہ تو اسکول میں پڑھتی تھیں۔ مجھے شادی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن شہر اور خاندان میں ہمیں کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ ہمارے پاس نہ تو اپنا گھر تھا اور سب جانتے تھے کہ میرا بھی کوئی پکا کام نہیں ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے آسرے پر ہوں۔ امی کو اپنی بہن سے بڑی امیدیں تھیں کہ وہ اپنی بیٹی ضرور دیں گی، لیکن انہوں نے بھی سیدھی سیدھی بات کر دی کہ ہم نے تو اپنی بیٹی کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا کر رکھا ہے، جب سے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے ہم اس کے لیے چیزیں لے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، کبھی ایک گھر تو کبھی دوسرے گھر، ایسے میں اتنا سارا سامان اٹھا کر ادھر ادھر رکھنے سے تو میری بیٹی کا سارا سامان خراب ہو جائے گا، اور جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر میں تو سامان پورا بھی نہیں آئے گا، چاہے آپ سارے گھر کے کمرے اسی کو دے دیں۔ دراصل وہ انکار کرنا چاہتی تھی اور ساتھ میں ہمیں نیچا بھی دکھانا چاہتی تھی۔ باہر سے بھی کوئی رشتہ آتا اور پوچھ گچھ کرتا تو محلے والے یہی کہتے تھے کہ ان کے گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ کسی گاؤں سے لڑکی لے آؤ۔ گاؤں والے لوگ اتنی پوچھ گچھ بھی نہیں کرتے اور گاؤں کی لڑکی تو شہر میں آ کر ویسے ہی خوش ہو جاتی ہے، اس لیے اسے مسئلہ نہیں ہوتا۔ میری ماں نے اپنے رشتہ داروں سے ہی کوئی تعلق نکالا اور گھر سے ایک لڑکی کو پسند کر لیا۔ امی جہاں سے لڑکی لا رہی تھی وہ لڑکی کتنی سمجھدار ہونا تھی یہ تو مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر والوں کو ایک لڑکی چاہیے جو گھر کے کام کرنے میں بہت اچھی ہو، لیکن میں تو اس کے پاس بیٹھ کر بات بھی نہیں کر سکتا تھا، اسے تو صرف چولہے اور ہانڈی کا ہی پتہ ہونا تھا۔ نارمل سی شکل و صورت کی تھی۔ گھر والوں نے بتایا کہ تمہاری ہونے والی بیوی پڑھی لکھی بھی ہے۔ میں نے سوچا چلو پڑھی لکھی تو ہے، اس بات پر راضی ہو گیا۔ میری شادی ہو گئی اور میری بیوی گھر آ گئی۔ شادی کی رات میں نے منہ دکھائی میں اسے سونے کی انگوٹھی دی جو زیادہ اچھی نہیں تھی، لیکن میری ماں کی تھی، مجھے کہا تھا اپنی بیوی کو دے دینا، پر انگوٹھی دیکھ کر اس نے ایک عجیب بات کر دی اور میں حیران رہ گیا۔ مجھے سونے کی انگوٹھی نہیں چاہیے بلکہ اس کو بیچ کر آپ مجھے ایک کمپیوٹر لے دیں، ایسا کمپیوٹر جس کا نیٹ بہت تیز چلتا ہو، جس کے اوپر کیمرہ بھی لگا ہوا ہو، یعنی کہ وہ ویب کیم کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم کمپیوٹر کا کیا کرو گی؟ عورتیں تو سونے کے پیچھے مری جاتی ہیں، میں تمہیں سونے کی انگوٹھی دے رہا ہوں، آج کل تو لوگ منہ دکھائی میں 4-5 ہزار روپے دے کر جان چھڑوا لیتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ بیچ کر کمپیوٹر لا دوں۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ میں آن لائن ایمیزون پر کام کرنا جانتی ہوں، یہ کام تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا مگر میں بہت پیسے کماؤں گی، اگر آپ مجھے کمپیوٹر لے دیں گے تو میرے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، پھر ان پیسوں سے بے شک آپ اچھی سی انگوٹھی پھر سے بنوا کر دیجیے گا۔ میں نے پوچھا کہ آن لائن کیا کام کرتی ہو؟ تو کہنے لگی ایمیزون کا کام ہے، مگر میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی، بس آپ مجھے کمپیوٹر لگا دیں پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ انگوٹھی امی کی تھی، امی سے پوچھا تو کہنے لگی اب یہ آپ کی ہے، جو چاہے کریں، اور کمائی کرتی ہے تو اچھی بات ہے، گھر میں 2-4 پیسے ہی آئیں گے۔ انگوٹھی تو اس نے انگلی میں پہن لینی تھی، اگر وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے۔ میں نے انگوٹھی بیچ کر بیوی کو کمپیوٹر لا کر دے دیا، اور وہ بھی کیمرے والا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری امی بوڑھی ہو چکی ہیں، میری بہنیں چھوٹی ہیں، یہ نہ ہو تم سارا ٹائم کمپیوٹر پر ہی بیٹھی رہو، گھر میں کوئی کام نہ کرو، کام بھی تم نے ہی کرنے ہیں۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں صرف 20 منٹ کام کروں گی۔ آپ میاں بیوی بیٹھے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ میری بہن نے بتایا کہ بجلی کا بل بھی آیا ہے، گیس کا بل بھی، راشن بھی ختم ہو گیا ہے، کسی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابا کی جیب میں بھی جو پیسے تھے انہوں نے نکال کر میز پر رکھ دیے اور کہنے لگے کہ ابھی بھی شادی پر خرچہ ہو گیا ہے،
जो जमा पूंजी थी वो तो लग गई है। अब तो मेरे पास सिर्फ इतने पैसे हैं जिनसे सिर्फ बिजली का बिल दिया जा सकता है, या फिर यूं करो कि आज इससे खाना बना लो, बिजली के बिल को छोड़ो। बिजली कट जाएगी तो गर्मी में ही आराम से बैठना, और गैस नहीं होगी तो लकड़ियाँ जला लेना, क्योंकि अभी तो मेरी तनख्वाह आने में 20 दिन बाकी हैं और हाथ में जो कुछ था वो लग चुका है। 20 दिन तक गुजारा कैसे चलेगा मुझे नहीं पता। मेरी अम्मी का कहना था, मेरी तो एक ही सोने की अंगूठी थी, वो भी मैंने इसकी बीवी को दे दी कि ये ना कहे कि बड़ी बहू थी और मुझे कुछ नहीं दिया। वैसे भी हम इसके लिए कुछ बना भी नहीं सके। मेरे बाबा ने कहा, इसे कहो वो सोने की अंगूठी हमें दे दे, फिर बाद में वापस कर देंगे। तो मैंने कहा, वो बेचकर तो मैं कंप्यूटर ले आया हूँ, क्योंकि मेरी बीवी ने कोई काम करना था। मेरे बाबा ने कहा, ये क्या काम कर लेगी। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मेरी बीवी ने टेबल पर एक ऐसी चीज़ रख दी जिसको देखकर हम सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो कम से कम भी 1 लाख रुपए तो लग रहे थे। मेरे बाबा ने कहा, लड़की ये सब क्या है, कहाँ से लाई हो तुम इतने पैसे। तो कहने लगी, ये पैसे तो। अभी वो बोलने लगी कि मेरी माँ ने कहा, ये कहाँ से पैसे लाएगी, वो भी इतने, इसके बाप ने तो इसको कुछ दिया नहीं है। और कौन सा इसकी शादी में ऐसे लोग आए थे जिन्होंने इसे सलामी दी थी। इसने कहा, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ये सब इसी के पैसे हैं। मेरी बीवी ने चेहरे पर नकाब कर रखा था, क्योंकि मेरे भाइयों से भी पर्दा करती थी। वो शरी पर्दा करती थी, इसलिए शरी पर्दे में देवर से भी पर्दा किया जाता है और ससुर से भी। वो पैसे देखकर हम सब तो हैरान ही रह गए। मेरे बाबा ने कहा, ऐसा कौन सा काम करती हो। लेकिन मुझे याद आया कि मेरी बीवी ने कहा कि मैं ये नहीं बता सकती, तो मैंने बात बदल दी। जब वो इतने सारे पैसे दे रही थी, हमारा मसला हल हो रहा था, तो फिर मुझे इसका साथ देना चाहिए था। अब्बा आप ये पैसे रखें, जाकर गैस और बिजली का बिल भर दें। अम्मी आप घर का राशन भी मंगवा लें, उम्मीद है कि महीना अच्छा गुजर जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे, तब तक मैं कोई काम तलाश करता हूँ। मैं कमरे में आया और अपनी बीवी से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने पैसे दिए। अगली बार ये पैसे इस तरह से मत देना, बल्कि पहले मुझे देना, मैं खुद दे दिया करूँगा। मुझे मेरी बीवी बहुत अच्छी लग रही थी, इसने आते ही हमारा इतना बड़ा मसला हल कर दिया। फिर मुझे पता चला मेरी बीवी महीने का 1 लाख नहीं बल्कि कई लाख कमाती है, जो महीने के बाद मनी ऑर्डर की सूरत में घर आया करते थे। वो मनी ऑर्डर मैं ही वसूल करता था। एक दिन मेरे घर वालों को शक हो गया। बाल आकर पता चल गया कि मेरी बीवी लाखों कमा रही है। मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम आराम से अपना काम किया करो, अगर तुम्हें काम में मुश्किल होती है तो मैं तुम्हारे लिए कोई नौकरानी रख देता हूँ, वो घर के काम कर लिया करेगी, तुम अपना काम कर लिया करना। मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, नौकरानी की ज़रूरत नहीं है, मेरा काम ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट लगते हैं। मैंने अपनी बीवी से कहा, मुझे भी ये काम सिखाओ। जब तुम अकेले 6 लाख कमा रही हो, मैं तुम्हारे साथ ये काम करूँगा तो 12 लाख कमाया करेंगे। एक ही दिन में कितने पैसे आ जाएंगे कि साल बाद हम लोग बड़ा सा घर भी बना लेंगे। मेरा इतना कहना था कि मेरी बीवी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। इसने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको ये काम नहीं बता सकती, ये काम सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं, मर्द नहीं कर सकते। मैं हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा काम है। फिर मेरी बीवी ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, मेरे काम का वक्त हो गया है। मैंने कहा, ठीक है, तुम अपना काम कर लो। तो इसने एक अजीब बात कर दी, कहने लगी, पहले आप बाहर जाएं, फिर मैं अपना काम करूंगी। मैंने कहा, ऐसी कौन सी बात है, कौन सा काम है जो मेरे सामने नहीं हो सकता। मैं बैठा हूँ, मैं अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहूँगा, तुम्हें तंग नहीं करूँगा, तुम कर लो अपना काम। अब मुझे तो तजस्सुस हो गया, मगर मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, आपको बाहर जाना होगा। मैं उठकर बाहर चला गया, क्योंकि वो तो मेरे सर पर खड़ी थी। अब मैं क्या कर सकता था। जिस तरह मेरी बीवी हर महीने के 6 लाख रुपए कमाती, हमारे घर की तो हालत ही बदल गई थी। घर में चीज़ें आना शुरू होगी, कमरों की मरम्मत होगी, घर में दौलत की रेल पेल हो गई। यहाँ तक कि मेरे एक भाई ने नया मोटरसाइकिल ले लिया। मैं तो पहले ही नया मोटरसाइकिल निकलवा चुका था। सारे मेरी बीवी से बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं किसी को हाथ पकड़ा दो तो वो बाजू ही पकड़ लेता है। अब मेरी बीवी के खिलाफ खानदान वाले बातें करने लग गए थे। पता नहीं तुम्हारी बीवी ऐसा कौन सा काम करती है जो महीने के लाखों कमाती है, वो भी घर बैठकर। औरत बहुत पढ़ी लिखी हो और बाहर जाकर भी काम करे, तब भी तो इतने पैसे नहीं कमा सकती। अफसोस तो इस बात का था कि मेरे अपने घर वाले भी मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करने लगे थे, और जब कोई और इनसे ये बात करता तो वो चुपचाप सुन लेते, इनको जवाब नहीं देते। कभी कभी मुझे भी शक तो होता था, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था।
کیونکہ وہ شرعی پردہ کرتی تھی، وہ تو میرے باپ کے سامنے بھی نہیں آتی تھی، تو پھر اس سے کسی اور بات کی امید کیسے کی جا سکتی تھی؟ میں اسی بات پر بہت خوش تھا کہ میری بیوی گھر کے کام بھی بہت شوق سے کرتی ہے، اور وہ بھی وقت پر کھانا بھی بہت اچھا بناتی، سب سے باتیں بھی کرتی اور دھڑا دھڑ کما بھی رہی تھی۔ اب اس سے اچھی بیوی کسی کی ہو سکتی تھی کیا؟ وہ دیکھنے میں بھی مناسب تھی، مجھے تو اب وہ بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن میری بیوی کے نام ایک پارسل آیا، جس کو اس نے میرے ہاتھ سے چھین کر گلے سے لگا لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہنے لگی میں نے آن لائن ایک چیز منگوائی ہے، وہ منی آرڈر نہیں تھا، کیونکہ پیسوں کو حفاظت سے پہنچایا جاتا ہے، وہ پارسل تھا، یعنی کہ وہ پیسے نہیں تھے۔ اتنا تو مجھے بھی یقین تھا، مگر میری بیوی کو نہ جانے اس پارسل سے کیا لگاؤ تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی، یہاں تک کہ باتھ روم میں گئی تو واپس آ گئی اور باہر سے پارسل اٹھا کر دوبارہ باتھ روم میں چلی گئی۔ تو کیا اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا کہ میں اس کا پارسل کھول کر دیکھ لوں گا، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوگا کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو، اس میں کیا ہے، کھول کر دیکھ کیوں نہیں لیتی؟ تو کہنے لگی نہیں نہیں، میں کھول کر نہیں دیکھنا چاہتی، میں نے کسی کو بھی نہیں دکھانا، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میری کوئی پرسنل چیز ہے۔ اب ہر ہفتے ایسا پارسل آیا کرتا اور بیوی عجیب عجیب حرکتیں کرتی، مجھے اپنی بیوی پر شک ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا جو بہت ہی ماہر تھا کمپیوٹر کے معاملات میں۔ میں نے پوچھا کوئی ایسا کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کرے اور مہینے میں 5 سے 6 لاکھ روپے بنا لے؟ میرے دوست نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو سن کر میں حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا ایسی تو کمائی کوئی عورت ہی کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے کہا عورت سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ صرف وہی کر سکتی ہے؟ تو وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا تمہیں نہیں پتا دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ خود سوچو ایسا کون سا کام ہے جو آپ دن میں 10 منٹ کریں اور مہینے بعد آپ کو 4 سے 5 لاکھ روپے مل جائیں؟ ایسا ہوتا تو پھر سب وہی کام کر لیتے۔ میں نے اس سے کہا تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ کام صرف عورت ہی کر سکتی ہے؟ تو کہنے لگا عورت اگر یہ کام کرے گی تو کسی غلط طریقے سے ہی کرے گی، کیونکہ ایک عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، جبکہ صحیح طریقے سے پیسے کمانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ آج کل دنیا میں بڑے عجیب و غریب قسم کے کام ہو رہے ہیں۔ میرا دوست بولا تمہیں تو لگتا ہے کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، پر تم نے یہ سب کیوں پوچھا؟ میں نے کہا بس ویسے ہی، کیونکہ میرا ایک دوست یہی کام کرتا ہے۔ میرے دوست نے پھر سے ایک عجیب سی بات کہہ دی جسے سن کر میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ کام خود نہیں کرتا ہوگا، ضرور اپنی بیوی سے ہی کرواتا ہوگا۔ آج کل لوگ بہت ہی عجیب ہیں، یہ دنیا بڑی بری ہے، تجھے میں کیا بتاؤں، میں سارا دن یہی کام کرتا رہتا ہوں۔ میں اپنے دوست سے یہ باتیں سن کر گھر آ گیا اور میں بیٹھ کر سوچنے لگا واقعی میری بیوی تو اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، پھر یہ کون سا کام کرتی ہے؟ آج تک اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ آخر کام کیا کرتی ہے، اور کہتی ہے کہ کمرے سے باہر نکل جاؤ، مجھے آن لائن کام کرنا ہے۔ 10-15 منٹ کام کرنے کے بعد باہر آ جاتی ہے اور لاکھوں روپے کماتی ہے۔ یہاں تک کہ اب گھر میں کچھ پارسل بھی آنا شروع ہو گئے تھے جن کو وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں نے یہ پتہ لگانا ہے کہ پارسل کے اندر کیا ہے، کیونکہ تبھی میں یہ جان پاؤں گا کہ بیوی کیا کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت آئے گا، پھر ہی وہ سب کے سامنے رکھ کر اس سے سوال کر سکتا ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے بیوی سے سوال کرنے میں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میری بیوی اس گھر میں بہت سارے پیسے دے رہی تھی اور پہلے بھی دے چکی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صحیح کام کر رہی ہو اور میرے اس سوال سے ناراض ہو جاتی، لیکن پھر دماغ میں عجیب عجیب باتیں گھومنے لگی کہ اس طرح تو اتنے پیسے کوئی بھی نہیں کما سکتا۔ میں نے سوچ لیا کہ دیکھ کر ہی رہوں گا کہ اس پارسل میں کیا آتا ہے۔ یہ پارسل ہفتے میں ایک ہی دفعہ آتا۔ آج کے دن بیوی کو پہلے سے یہ بہانہ بنا کر امی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے گھر بھیج دیا۔ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا پارسل آنا ہے، لیکن میں نے بھی غصہ کیا کہ تمہیں لازمی جانا ہوگا۔ وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پارسل آ گیا۔ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر آخر ہے کیا، لیکن تھوڑا پریشان بھی تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کوئی غلط کام کر رہی تھی پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا؟ اس طرح تو میرا گھر ہی برباد ہو جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میری بیوی کوئی غلط کام کرتی ہوگی، وہ بھی میری ناک کے نیچے۔ مجھے تو تب ہی سمجھ آنا چاہیے تھا جب اس نے مجھ سے کمپیوٹر منگوایا تھا اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مجھے کیمرے والا کمپیوٹر چاہیے۔ کیمرے والے کمپیوٹر سے اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ میرے سامنے نوٹ رکھتی رہی اور میں پاگل ہوتا رہا۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ میرے گھر والے تو ویسے ہی خرچوں کے مارے تھے، لیکن مجھے تو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے تھا۔ خیر اللہ سے یہ دعا کی کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے عقل دینا،
تاکہ میں عقل سے ہی فیصلہ کر سکوں اور غصے اور جنون سے نہیں۔ خیر، میں نے پارسل کھول دیا اور سامنے جو چیز پڑی تھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس میں تو ایک خاص قسم کے بیگ پڑے ہوئے تھے جو شاید کسی نے ہاتھ سے بنائے تھے، لیکن بہت ہی خوبصورت تھے۔ میں ان کو دیکھنے لگا۔ ان کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن اس پارسل میں ایک خط تھا جس کو میں نے جلدی جلدی کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میڈم یہ آپ کو سیمپل کے طور پر بھیج دیے ہیں، مہربانی فرمائیے گا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو میرے گھر والے مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میری بیوی وہاں آ گئی۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ نے پارسل کیوں کھولا میری اجازت کے بغیر؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں اس کی بات پر گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بس ویسے ہی کھول کر دیکھا ہے۔ تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اور یہ پارسل کس نے بھیجا ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ میں شادی سے پہلے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں ان پڑھ اور معصوم تھیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، کبھی بیٹی کے روپ میں تو کبھی بہو کے روپ میں اور کبھی بیوی کے روپ میں۔ تو میں نے ان سب کو جمع کر لیا، ان کو اس طرح کے پرس بنانا سکھائے جو کہ ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، خوبصورت رنگوں کے ساتھ ان کو سجایا جاتا ہے، پھر اس کی تصویر لے کر میں نے نیٹ پر ڈال دی۔ کیونکہ میں تھوڑی پڑھی لکھی تھی، ہمارے گھر میں ایک کمپیوٹر بھی تھا۔ اس کے بعد یہ پرس اتنے مشہور ہوئے کہ مجھے بیرون ملک سے بھی آرڈر ملنے لگے۔ باہر کے لوگ مجھے کہتے کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے خوبصورت پرس ہمیں بھی چاہیے۔ پھر یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں 10 منٹ کام کر کے صرف کمپنی کے آرڈر لیا کرتی تھی اور پھر پیسے میرے نام پر بھیج دیے جاتے تھے اور گاؤں کی عورتوں کو ان کا حق مل جاتا تھا۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی تھی، میں نے یہ سب کچھ چھپایا ہوا تھا کہ وہ عورتیں اپنے خاندان والوں سے چھپ کر کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر والے ایسا نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوئی بھی کام کریں، اپنے لیے کچھ بنا سکیں، اسی لیے اس بات کو جتنا چھپایا جا سکتا تھا اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن آج کل میں سوچ رہی تھی کہ میں آپ کو یہ ساری بات بتا دوں، لیکن آپ نے پہلے ہی مجھ پر شک کیا اور میرا مان توڑ دیا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں، دیکھو میرا کسی نے دماغ خراب کر دیا تھا، پھر تم بھی تو مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، اس پارسل کو ہر کسی سے چھپا کر رکھتی تھی، مگر جو بھی ہے تم بہت اچھا کام کر رہی ہو، تم نے مجھ پر اور میرے گھر پر بہت احسانات کیے ہیں، میں کیسے بول سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں بہت شرمندہ ہو گیا، لیکن مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھی، کیونکہ ان عورتوں کا مسئلہ تھا، اگر یہ بات سر عام کہیں بھی کسی بھی طرح نکل جاتی تو ان عورتوں کو گھر سے ڈانٹ پڑتی، پھر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بیوی کا یہ بات چھپانا بالکل جائز تھا کہ ایسی باتیں جتنے کم لوگوں کو پتہ ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے بھی آرڈر لینا شروع کر دیا۔ واقعی وہ پرس بہت خوبصورت تھے، باقی جگہوں سے بھی لوگ ہمیں سیمپل بیچنے لگے، ہم سے خریداری بھی کرنے لگے، ہم نے ایک بہت بڑا بنگلہ بنا لیا اور یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ اب میں نے اس پر کبھی شک نہیں کیا، اس نے ثابت کر دکھایا کہ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہے اور اپنی جیسی عورتوں کے لیے بھی مثال بن سکتی ہے۔